نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہماری چل رہی تھی 25. ولا ان اور اگر سألتہم تو پوچھے ان سے من خلقا کس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو لا یقولن اللہ لا تو یا البتہ یہ وہ اور قول وہ قول کہیں گے اور یہاں پہ شد آ رہا ہے تو تاکید کے ساتھ ہے وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے قل اور کہہ دو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. پہلے اتنی کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے. بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے نہیں علم رکھتے. اس کو بام محاورہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 25 کو. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے اللہ نے. کہہ دو اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے. اب آیت نمبر جو 25 ہے 25 میں بھی اور آگے انشاءاللہ تعالی 26 میں بھی یہ ہے. میرا خیال سے میں کلیکٹر یہ بھی ایک ہی چیز ہے وہ والی بھی. تو یہاں پہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا. آپ دیکھتے ہیں بچے بھی یہی سوال کرتے ہیں مما یہ آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنائی. تو وہ کہیں گے. اور اسی طرح جب کفار سے بھی پوچھا جاتا ہے یا نان بلیور سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی تو وہ بول اٹھیں گے اللہ نے. تو اللہ کا شکر ہے یہ تو جانتے اور مانتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ معبود بھی وہی ہے حاکم بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے عبادت بھی اسی کی کریں دعائیں بھی اسی سے مانگیں. تو یہ جہالت ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مشکل کشا اور حاجت روا دوسروں کو سمجھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے توحید کی 3 اقسام ہے. توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو رب مالک اور خالق سمجھا جائے. اور توحید الواحیت کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ تمام عبادات اس کو کہتے ہیں. اس کا بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور پھر توحید اسماء و صفات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات جو ہیں وہ بھی یکتا ہے. اور جو کوئی ان میں کوئی شریک ٹھہرا لیتا ہے تو پھر ان سے پوچھے کہ یہ مجھے بتائیں کہ جن کو یہ شریک ٹھہرا لیتے ہیں تو کیا وہ کچھ پیدا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور اللہ کی تعریف اب آگے کہا جا رہا ہے الحمدللہ یعنی کہ اللہ کی تعریف اس بات پر کہ انہوں نے یہ تو خود ہی تسلیم کر لیا یہ جو نان بلیورز ہیں کہ آسمانوں اور زمین یعنی کہ کل کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اب ان کے اس اعتراف کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے اس سے یہ لوگ بے خبر ہیں یا بے خبر جان بوجھ کے رہنا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے اس اعتراف کے عین ضد ہیں اپوزٹ ہیں. مثلا ایک شخص جب اعتراف کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اسے یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے بلکہ لازماً تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ اور رب بھی صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. بندگی اور عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. اپنی مخلوق کا حاکم وہی ہے شارع بھی وہی ہے دعا اور فریاد بھی اسی سے کرنی چاہیے. تو آپ لاجک وائز دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے خالق تو کوئی اور ہو اور معبود اس کی مخلوق بن بیٹھے. سوچیں یعنی کہ خالق کوئی اور ہے اور آپ معبود کسی مخلوق کو یعنی کہ جو اللہ کی تخلیق کرتا ہے اسی کو کوئی مخلوق بنا کے بیٹھا لیں. اور جو شخص اللہ کے خالق تسلیم کر لینے کے بعد دوسروں کو معبود سمجھتا ہے اور اپنی حاجت کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دوسروں کو پکارتا ہے تو اسے اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. یہ پوائنٹ سارا بتا رہے تھے. اکثر میں بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ ہم حرم میں تھے وہ ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا طواف کر رہا ہے فون ہاتھ میں ہے وہ کہہ رہا ہے وہ جی داتا صاحب نے دیکھ چڑھا دو اللہ سب ٹھیک کرے گا. بھئی تم مطاف میں بیٹھے ہو اللہ کے گھر کے آگے بیٹھے ہوئے ہو آپ اللہ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ تو شرک سے زیادہ قریب ہے. یہ جو پیر فقیر درمیانے بے شک نو ڈاؤٹ داتا صاحب بہت نیک انسان تھے بلیو می
ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی جب وہ اٹھیں گے نا وہ خود پریشان ہوں گے کہ میں نے تو کبھی کسی لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میں کسی کا مشکل کشا ہوں، میں تو خود اللہ سے مانگتا ہوں. وہ تو خود اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن وہی بات ہے آباؤ و اجداد کی تقلید جو ہم نے پیچھے پڑی، اسی کو کلچر کو فالو کرتے ہم نے پتہ نہیں ان کو کیا سے کیا بنا دیا. اللہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے. یہ آیت نمبر 26 ہے. للہ اللہ کے لیے ہے، معافی جو ہے السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ الغنی غنی ہے، بے پرواہ ہے، الحمید قابل تعریف ہے. آیت نمبر 26 میں 25 کی بات کو کنٹینیوٹی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے. اب آپ یہ دیکھیں کلیئر کٹ بتایا گیا، پیدا کرنے والا بھی آسمانوں اور زمین کا وہی ہے. اور پھر آگے مزید تاکید میں 26 آیت پہ بتائی جا رہی کہ للہ ہی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اور پھر ہم نے بھی پیچھے پڑھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی استعمال کے لیے دے دیا. ایسے جی آیت نمبر 26 میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اور پھر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنایا ہے انسان کے سروائیول کے لیے بنایا ہے. یعنی کہ جو بھی آسمان اور زمین میں جو چیزیں ہیں وہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس کی بقا کے لیے بنائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور حمید ہے، قابل تعریف ہے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تخلیق کس کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بے پرواہ ہے. He doesn't need، اس کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی حاجت ہے. اس کو کیا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے وہ ہم بندوں پہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو ہر طرح کی کمفرٹ لیول، اس کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں. اس کو تو ان تمام نعمتوں کی ان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پرووائڈر ہے، وہ تو ہمیں مہیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اس کے لیے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ وہ جو کچھ کوئی کما رہا ہے وہ سب کا سب لٹا دے، وہ سب کا سب، اور اس کو ضرورت بھی نہ ہو. یہ ایسی دنیا میں کوئی پرسنالٹی ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ بہت سخی ہے، بہت زیادہ سب کچھ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو زندہ رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اس کو شیلٹر بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، کچھ کھانا بھی چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہیں جو ہمیں نہ صرف انہوں نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں تخلیق کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت خصوصیت ہے جو آیت الکرسی میں آتا ہے، حیو یا قیوم. اللہ حی، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی جب زندہ کیا تو اس کو قیوم یعنی کہ ان کو قائم رہنے کے لیے، ان کو سروائیو، ان کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو، اس دنیا کو، پوری دنیا کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. اس کو کہ بھی تمام چیزیں انسان کے لیے کام آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. He doesn't need anything، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ صرف اپنے بندوں پہ رحم کر رہا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. آیت نمبر 27 وَلَوْ، اور اگر انما یہ کہ جو فی الارضی، فی میں زمین میں، من شجرات زمین میں درخت ہیں، شجر اردو کا لفظ ہے درخت ہے، اقلام آپ اردو میں لفظ قلم، قلمیں ہوں، قلم کی جمع اقلام. والبحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر یا مدہ، اب یہاں پہ لفظ ہے یا مدہ، مد، یا میم دال دال، مد ہوتا ہے وڈتھ کو کہا جاتا ہے. آپ اگر کوئی کسی سے جب سائزز وغیرہ لیتے ہیں نا تو یہ کتنے مد ہے، وہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کہتی اتنے مد ہے، 4 مد ہے، تو یہ ایکسپینشن آپ کی وڈتھ کے لیے ہوتا ہے. تو مد یا مدو، تو اور یہاں یا مدو پورا ہوگا کہ ان کی سیاہی بن جائے، 7 سمندر اس کو بڑھا دیں، پھیلا دیں، روشنی ڈالنا، نکالنا، یعنی کہ یہ مدو کہ وہ ان کی مدد کی، اس کی یہ بھی مطلب ہے. اور یہاں پہ کہ اس کی سیاہی ہو جائیں، مدو پھیل جائیں، یعنی کہ وہ جو سمندر ہے وہ پھیل جائے، اس کی انک پاٹ بن جائیں. من بعد ہی، اس کے بعد، سبع 7، ابہوری باہر، 7 سمندر، ماں نہ نہیں، نفیدت کو آپ انڈر لائن کریں، یہ لفظ ہے کہ وہ ختم ہوئی، یعنی کہ وہ کلمات ختم نہ ہوں،
کلمات اللہ، اللہ کی کلمات، اللہ کی باتیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پھر خصوصیات تعلیم پیچھے کیا آئی تھی، غنی اور حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، یہاں پہ آگی عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو آیت نمبر 27 میں ہے، اگر یوں ہو کہ، با محاورہ ترجمہ ہے، اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو، اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اور اس کے بعد 7 سمندر سیاہی ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں یعنی کہ اس کی صفتیں ختم نہ ہو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کی باتوں سے مراد اللہ کی باتوں سے مراد اس کی صفات اور اس کی تمام تخلیقات ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، یعنی کہ جس اللہ کی اتنی صفات اور تخلیقات ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، جن کو قلم بند کرنا آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، تو تم اس کو چھوڑ کے دوسرے کو معبود بناتے ہو جو خود کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، یا دنیا کے علوم و فنون کو دیکھ کر مروب ہو جاتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو، یا خود کو تم نعوذ باللہ عالم اور فاضل سمجھتے ہو، اور پھر اسی میں سے کو اللہ کا کوئی دعویٰ کر بیٹھتا ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گننے کی بات کی جائے تو یہ ہم نے بہت جگہ اور بھی پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ اس کو جو ٹیکسٹ کو غور سے دیکھیں، اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، اب آپ دیکھیں کتنے درخت ہیں، ویجیٹیشن کبھی آپ دیکھیں، کچھ نہیں تو اپنے گھر کے صرف اپنے جو کیاری ہے اس میں دیکھ لیں، یا آپ اپنی گلی میں جتنے درخت ہیں وہ دیکھ لیں، پھر گلی سے محلے، محلے سے پورے ایک ملک میں، اور ملک سے پھر باقی تمام ملکوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے درخت ہیں اگر آپ پورے دنیا کے درختوں کو کاؤنٹ کرنے پہ لگا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، جتنے بھی سمندر ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور 7 سمندر، آپ سمندر کو دیکھتے ہیں کہ دور دور تک، آپ جب کسی سی سائڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سمندر کا آپ کو اینڈ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر آپ کراچی پہ گئے ہیں، یا آپ کبھی دبئی میں، یا کسی بھی آپ اس پہ گئے ہیں ساحل پہ، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جب سمندر دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس وہ آپ کو اینڈ نظر نہیں آتا، کہ سمندر ہی سمندر آگے نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی انہی تخلیقات کو ہمارے ذہن میں لا کر کہ آپ ان تمام سمندر جو ہیں وہ امپورٹ بنتے ہیں، اور وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی باتیں لکھنا چاہیں، اللہ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں بلیسڈ کیا ہے وہ لکھنا چاہیں، تو وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، وہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات، اللہ کی نعمتیں، جو اللہ کی ہم پہ بلیسنگز ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، انسانی جسم کا سب سے چھوٹا جو یونٹ ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں، اس سیل کے اندر نیوکلیس ہے، اور اس نیوکلیس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں، ان پروٹونز اور جو ٹرونز ہیں اس سیل کے اندر، اور وہ جو نیوکلیس ہے اس کے بھی اندر ایک ڈی این اے ہے جسے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور کہتے ہیں کہ اب اس ڈی این اے پہ جو ہمارے آج کل کے ریسرچ کرنے والے ہیں، انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ لی، ابھی تک اس ڈی این اے کو ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ اس میں انسان کا جو ڈی این اے ہے اس ہی پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اتنی اس پہ تحقیقات اور ریسرچز اور اسٹل گوئنگ آن ابھی تک چل رہی ہیں۔ ابھی تک ان میں نئی ایک بات آتی ہے، ایک نیا ازمپشن آتی ہے، ایک نیو تھیوری آتی ہے، اور یہ چیزیں چلتی ہی چلتی جاتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، ایک ڈی این اے کی بات کریں جو انسان کے اندر ہے، تو آپ یہ دیکھیں پوری کائنات جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، 7 زمین، جیسے ہم نے پہلے اسی سورہ لقمان میں پڑھا کہ ہم تو صرف ایک زمین اور ایک آسمان کو جانتے ہیں، اور اسی کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے، اسی پہ ابھی تک پوری ریسرچز نہیں ہو سکی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، تو آپ کیا لکھیں گے؟ اللہ کیا اس پہ آپ لکھیں گے؟ آپ اللہ کی کیا خصوصیات لکھیں گے؟ آپ سیل جو ہے اس کے ایک جینیٹک کا ایک پورا ایک شعبہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں اگر فار ایگزامپل بٹر فلائز کو دیکھا جائے تو ان کی، اگر ابھی تک ہم بٹر فلائز کی ٹوٹل ان کی اقسام کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ ان کی شکل کیا ہے، ان کی ساخت کیا ہے، ان کا فرق کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے، ان کا کیا چیز ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی
صفات کو ہم احاطہ کر سکتے ہیں. اللہ کے کلمات جو ہیں انلمیٹڈ ہیں، وہ لکھے ہی نہیں جا سکتے. کلمے، درختوں کے کلمے گھس جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن کلمات اللہ کی جو کلمات ہیں، اس کی صفتیں ہیں، وہ نہیں ختم ہو سکتی. اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اس پہلو سے یہاں پہ ایک دلیل پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہونے کا ذکر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کر کے کہ علیحدہ نہیں جا بیٹھا، بلکہ اس کے سر پر ہر آن موجود ہے. یعنی کہ کہا جاتا ہے نا حفیظ اور نگہبان ہے، وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے. جس طرح ان چیزوں میں چاہے اللہ تعالیٰ تصرف بھی کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے، اور ساری مخلوق اس کی مملوک ہے، اور کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی اس ملکیت میں کسی بھی چیز کا اختیار حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اختیار اس کو دے دے. تو اس میں بھی ایک اس کا پورشن ہے اختیار کا، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی سورت کی جو آیت نمبر 12 تھی، اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی تھی کہ آپ اللہ کے کلمات جو ہیں لکھ ہی نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پہ کلمات سے مراد، آپ پوچھیں گے کیا اللہ کے کلمات، جیسے میں نے بہت دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں. اس کے تحقیق تخلیقی کارنامے، اللہ کے عجائبات ہیں، اس کے کرشمے ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں. مثلا انسان کے اندر کی دنیا کے عجائبات اور بیرونی دنیا کے عجائبات. آپ سوچیں ایک انسان کے اندر باڈی میں کیا کیا چیزیں، کتنے سسٹمز رن کر رہے. میں ابھی آج آئی ہوں تو تھوڑی سی دیر کے لیے میری آنکھ لگی اور میں سو گئی، اور میں نے سوتے سوتے یہ بات محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے ریسپائریشن سسٹم رکھا ہوا ہے کہ میں گہری نیند سو گئی، اور میں اس میں مجھے کوئی اپنی سانس لینے کے لیے کوئی آن آف ریموٹ کا بٹن نہیں کرنا پڑتا. اتنا اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک رکھا ہے. ورنہ وہ اکثر کہتے ہیں وہ سویا جی نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ریسپائریشن انہیل اور ایکسیل کرنا یاد نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے کتنے سسٹم ہمارے اندر. یہ تو میں ریسپائریشن کی بات کر رہی ہوں. ڈائجیشن دیکھیں، سرکولیشن پوری باڈی میں آپ دیکھیں ذرا ہماری سرکولیشن کہیں جم جائے، کلوٹ آ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کتنے مسئلے ہو جاتے ہیں ایک کلوٹ آنے کی وجہ سے. ہماری ایک فیملی میں تھی، ان کی ٹانگ میں کلوٹ آ گیا، وہ ٹانگ کاٹنی پڑی. آپ نے دیکھیں. اچھا تو آپ یہ دیکھیں، سوری جی، اچھا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان کی اندرونی دنیا ہے. انسان کی عقل اور علم ان دونوں میں سے کسی کا احاطہ کرنے کے قاصر ہیں. جو کچھ وہ جان چکا ہے اس کو بھی وہ تحریر نہیں لا سکتا. اس کی ریسرچز ابھی بھی انکمپلیٹ ہیں اور ابھی تک ان پہ تحقیقات چل رہی ہیں. اور انسان کی عقل اور اس کا علم خود ہی امیز کیا والا ہے. آپ اپنی انسان کا برین دیکھیں. اس وقت میرا اور آپ کا جو برین جو کام کر رہا ہے کسی زبردست بڑے ٹیکنیکل سے ٹیکنیکل جو کمپیوٹر ہے اس سے بھی آپ سوچیں کہ زیادہ جو ہے پیچیدہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. اس قدر ہمارے دماغ میں، برین میں ایک ہی ٹائم پہ کتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ انسان کو نہیں پراپر ڈسکور کر سکے، انسان کے اندر کی چیزوں کو ڈسکور نہیں کر سکے. اگر آپ حیوانات کو دیکھیں جو اس وقت تقریباً 10 لاکھ انواع ہیں جو بھی انسان کے علم میں آئی، اور بہت سی ایسے فشیز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہی. ان میں سے ہر ایک کی جسمانی ساخت، ان کا سسٹم آف لائف، ہر ایک کا دوسرے سے فرق ہے. اسی طرح اگر آپ ویجیٹیشن میں دیکھیں، نباتات، جمادات، کس طرح کے ٹریز ہیں، ان کو کیسا پانی چاہیے، کیسے سوائل چاہیے، وہ ان میں سے کیا پھل اگتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ہم نہیں جان سکے. پھر اگر آپ سمندر کی طرف آ جائیں، سمندری مخلوق ہے. آپ کو پتہ ہے اتنا پریشر ہے سمندر کے اندر کہ ایک حد سے زیادہ ہم بہت تہ میں سمندر کے جا ہی نہیں سکتے، انسان کے بس ہی میں نہیں ہے. تو جتنا پریشر، جتنی تہ پہ جاتے ہیں اتنی مخلوق، اتنی ہی سی لائف کو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیقی کارنامے ختم نہیں ہوتے بلکہ ہر آن جاری رہتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی مخلوق میں ہر آن ترقی اور اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور پھر تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور سارے سمندر بلکہ اتنی اور سیاہی بن جائے تو چیزیں تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. آپ کو سمجھ آ گیا اللہ کے کلمات؟ کون بتائے گا اللہ کے کلمات سے کیا مراد؟ جی آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ اللہ کی تعریف. جی اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، اس کے کارنامے، اس کی بلیسنگز، اللہ کی نعمتیں، یہ تمام چیزیں آ جاتی. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ لامحدود ہیں.
اس کا کوئی حد نہیں ہے، حساب نہیں ہے. اور یہ بات ایک فیکچوئل فیکٹ ہے کہ محدود چیز لامحدود کا کبھی احاطہ نہیں کر سکتی. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ محدود چیز لامحدود کا کبھی احاطہ نہیں کر سکتی. آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیج میں شیئر کرتی ہوں. اس سلسلے میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے آپ ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے. آگے ہے نیکسٹ آیت 28. ماں نہیں، خلقوکم خلق کیا پیدا کیا کم تمہیں، والا اور نہیں، بعثوکم بعثت اٹھایا تمہارا اور نہیں اٹھانا تمہارا، الا مگر کا نفسن، خالی کاف کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل یا جیسا کہ، اور آگے نفس آپ کا نفس، واحدات واحد ایک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی پھر مزید آیت نمبر 28 میں خصوصیات آ گئی. پہلے کیا تھی؟ غنی، حمید، پھر ہم نے پڑھی عزیز، پھر حکیم، اب سمیع اور بصیر. با محاورہ دیکھتے ہیں. اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ بیک وقت اللہ تعالیٰ سن سکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیک وقت دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوتے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بیک وقت دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر کر لے گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سمیع اور بصیر، اللہ کی جو دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ کیا بیان کی گئی ہیں؟ اچھا جی، میں فار ایگزامپل ہماری یہ زوم کلاس ہے، جس نے یہ زوم کلاس آن کی ہے صرف وہی سن پا رہے ہیں نا، اس وقت ہمارے کلاس کے جتنے بھی لوگ ہیں. اس کے بعد جس کے پاس ہمارا یہ لنک نہیں ہے وہ نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے نا، گیٹنگ اٹ. اسی طرح میں اگر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میں اپنے بچے یا کسی کو آواز دیتی ہوں تو شاید میری آواز ایک سے شاید دوسرے کمرے میں جائے اور تیسرے کمرے میں تو جائے ہی نہ، اور اوپر تو امپاسبل ہے اور گھر کے باہر تو ویری ویری امپاسبل ہے کہ میری آواز جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جو سمیع اس کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت اللہ تعالیٰ اپنی کریچر، اپنی مخلوق سب کی باتیں سن رہا ہے، ان کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور بصیر دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے تمام تخلیق کو دیکھ بھی رہا ہے، واچ بھی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور واچ بھی کر رہا ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، آپ سوچیں کتنا بڑی کائنات ہے، ورلڈ ہے. اور اگر ہمارے پاس اس وقت موبائل یا اور فیسلٹی نہ ہو یا نیٹ نہ ہو تو ہم تو ایک دوسرے کی آواز بھی نہ سن سکیں. تو اللہ تعالیٰ، اور اگر ہم آواز بھی سن سکتے ہیں تو صرف اس کی کہ جو کوئی اس اپریٹرز میں یا اس نیٹ ورک کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری دنیا، جو اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک ہے، اس تمام دنیا کی ایک ایک کریچر، کوئی پتھر کے نیچے 7 تہوں کے نیچے ایک کیڑا ہے یا کوئی کہیں پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف سن رہا ہے اور نہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات بتائی کہ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک انسان پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور پھر ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن پوری دنیا کے تمام لوگ جو ایک سور کے بعد فوت ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ آل ٹوگیدر اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کو اللہ تعالیٰ کی بتایا جا رہا ہے کہ اس مثال سے آپ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اربوں انسانوں کی پکار بیک وقت سن سکتا ہے. ایک انسان کی دعا سننا اسے دوسرے کی دعا سننے سے غافل یا قاصر نہیں بنا سکتا. اس لیے ایک انسان کی ایک وقت میں دعا سننا اور اربوں انسانوں کی اسی وقت میں دعا سننا برابر ہے. پھر اس کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے، لاکھوں اربوں قسم کی اور بھی اس کی مخلوقات ہیں. جو چونٹی بھی فریاد اللہ تعالیٰ ایسے ہی سنتا ہے جیسے انسان کی سنتا ہے. پھر معاملہ صرف سننے تک محدود نہیں ہے، انہی کمالات کے ساتھ وہ اپنی تمام مخلوق کو دیکھ بھی رہا ہے. نہ صرف دیکھ رہا ہے، ان کی ظاہری اور باطنی حالات سے بھی واقف ہے.
نہ صرف واقف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے رزق بھی پرووائڈ کر رہا ہے، ان کو تمام چیزیں جو اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اس کے سروائیول موڈ کے لیے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. اور اس کا ایک انسان کو پیدا کرنا بھی ایسے ہے جیسے سب انسانوں کو پیدا کرنا. وہ ایک ہی وقت میں لاکھوں انسان، اربوں دوسری مخلوق کو وہ اسی وقت بھی پیدا کر رہا ہے، اور قیامت کے مرنے کے بعد دوبارہ بھی انسانوں کو ایسے ہی بیک وقت اٹھا کھڑا کرے گا. اس کے لیے ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی فرق نہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 29. علم، کیا حمزہ کے اوپر الف زبر آئے تو آتا ہے کیا اور لم نہیں. ترا، تو اور را دیکھا، تو نے دیکھا، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یولیجو داخل کرتا ہے، اللیل، یہ بھی لفظ کتنی دفعہ، لیل رات کو، پھر نہاری دن میں، وہ یولیج النہاری اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخرا اور مسخر کر دیا، الشمس شمس سورج کو، والقمر اور چاند، کل ہر ایک، یجری چل رہا ہے، الی طرف یا تک، اجل وقت، مسمن مقرر، مسمم وقت تک، مقررہ وقت تک، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بیما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور خصوصیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، باخبر ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 29. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. آیت نمبر 29. اس کے بعد اگر ہمارا لنک ٹوٹتا ہے تو پھر ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹیوزڈے سیم ٹائم پر ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر فرمایا اور ساتھ سورج اور چاند کا بھی ذکر فرما دیا. سورج کا تعلق دن کے اوقات سے ہے اور چاند کا تعلق رات کے اوقات سے ہے، اور یہی دو سیارے ہیں جو اہل زمین کو سب سے زیادہ پرومیننٹ نظر آتے ہیں، اور اکثر دور میں انہی دونوں کی پوجا اور عبادت کی جاتی تھی، سورج دیوتا، چاند دیوتا. اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام پہ لگا دیے جس سے وہ ڈس اوبیڈینس کر ہی نہیں سکتے. قابل ذکر جو بات ہے کہ اللہ کی جو مخلوق اپنے کام میں اس طرح جکڑی ہوئی ہے تو وہ کیا معبود ہونے کی اہلیت رکھتی ہے؟ وہ یہ سورج، چاند، دن اور رات اللہ تعالیٰ نے ان کو پراپر، ان کو ٹائمنگز، ان کے آربٹس مقرر کیے ہوئے ہیں کہ تم نے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کی غفلت نہیں کرتے. ہم گھر میں ایک گھڑی لے کر آتے ہیں، گھڑی کے اندر سیل ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑی میں بھی جو کلاک ہے وہ 1 منٹ، کبھی 1 سیکنڈ کی ویریشن، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے سیل ویک ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ٹائم غلط دینا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا ایکوریٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے تخلیق کردہ دن، رات اور چاند، ستارے جو اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہیں. 1 سیکنڈ ان کو اختیار نہیں ہے کہ سورج کے علامہ ذرا 2 منٹ بیٹھ جائے، میں ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، بڑا سارا دن چمک چمک کے تھک گیا ہوں، میں ذرا دیر سے نکلتا ہوں. یا رات یا چاند کے علامہ ساری رات میں نے نائٹ ڈیوٹی کی ہے، مجھے ذرا تھوڑی دیر ریسٹ کرنے دے، میں بھی ٹھہر کے نکلتا ہوں. لیکن کیا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر ان کے اندر چینج نہیں آتا. دے آر کنٹینیوسلی ورکنگ، دے آر کنٹینیوسلی موونگ. آپ دیکھتے ہیں ان کا سیل نہیں ختم ہوتا، ان کی انرجی ختم نہیں ہوتی، ان کے ٹائم میں 1 سیکنڈ کی کوتاہی نہیں ہوتی، نہ 1 انچ اپنے آربٹ سے ادھر یا ادھر ہوتے ہیں. تو ایسے بے اختیار مخلوق کو نعوذ باللہ معبود سمجھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. اور اس مقررہ وقت کے بعد ان کی حرکت یا ان کی گردش ختم ہو جائے گی، یعنی کہ کیا یہ نظام آپ کا دن اور رات کا ختم ہو جائے گا؟ کیا سورج اور چاند فنا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ چیزیں ایک مقررہ وقت تک ابدی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر بتایا کہ ہاں جی یہ میری تخلیق کردہ چیزیں ہیں، یہ 1 سیکنڈ نہیں ہل سکتی، لیکن کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہیں، یہ چل رہی ہیں، یجری الی اجل مسمن، یہ ایک وقت مقرر تک ہے. اور وقت مقرر کب تک ہے؟ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت نہیں ہو جائے گی تو یہ ان کا ایک مقرر وقت ہے. اور کیونکہ یہ چیزیں ایک مقررہ وقت تک ہے تو اس لیے اٹرنل نہیں ہے. اگر اٹرنل نہیں ہے تو ازلی بھی نہیں ہو سکتی. گویا یہ چیزیں حادث ہیں، فنا ہونے والی ہیں. تو یہاں پہ جو لوگ اس کائنات کو ازلی یا ابدی سمجھتے ہیں، اور مشرکوں کا بھی یہ رد ہے کہ ان فانی چیزوں کو وہ معبود سمجھ بیٹھے ہیں. یعنی کہ جو چیز، اگر آپ اللہ اور رب کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ رب تو وہ ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے
اور اس کو نہ کھانے پینے کی حاجت ہے اور نہ وہ فنا ہو سکتا ہے، وہ تو سب کو زندگیاں دینے والا ہے۔ تو جو لوگ دن اور رات کو یہ سورج چاند کو معبود بنا لیتے ہیں اللہ کی تخلیق کردہ چیز کو، جو فانی ہے، جو ٹیمپرری ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا الا اجل مسمى، کہ وہ مسمن، کہ وہ ایک وقت مقرر تک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہاری نیتیں، اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، یعنی کہ جس نیت سے تم شرک کر رہے ہو۔ مشرقین میں سے اکثر تو آخرت کے منکر تھے، جیسے دور نبی میں مشرقین مکہ اور ایران کے آتش پرست دونوں نے آخرت کے منکر تھے، اور بعد مشرق عقیدہ آخرت کے منکر تو نہیں تھے، مگر اس عقیدے میں کچھ مزید ایسے عقیدے شامل کر لیے تھے جو عقیدہ آخرت کے اصل مقصد کو فنا کر دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایسے سب لوگوں کی طرز زندگی اس دنیا میں شطر بے مہار کی طرح گزرتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کی تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، باخبر ہے۔ اپنی نیتوں کو ان کو خالص کر لے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے شروع میں پڑھی سورہ لقمان میں بھی ہم نے 3 عقیدوں سے بات شروع کی کہ اگر آپ فلاح یابی چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو 3 چیزیں پکڑ لیں جو سورہ لقمان کے شروع میں بھی تھی، اور یہاں پہ پھر آخرت کی بہت ایمفسائز کیا گیا کہ آخرت کے بغیر، آخرت کے یقین کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ سورہ لقمان میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھیں۔ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی، یا شرک کی ٹوٹل نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلیلیں بدل کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر یہ کرو گے تو یہ شرک عظیم ہے، جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی یہ سمجھایا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔